السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں آپ کو بتائیں۔ ایران کا جوہری تنصیبات کی تعمیر نو کا اعلان، ایرانی صدر کا ایٹمی توانائی ادارے کا دورہ، مسعود پزشکیان کو ایٹمی تنصیبات کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کا پیغام ملا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں، تنصیبات اور کارخانوں کو تباہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرے گا، ہم انہیں پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تعمیر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ویڈیو کے معاملے پر نون لیگ اور PTI آمنے سامنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا کہنا ہے سہیل آفریدی کی تقاریر اور بیانات حلف کی سنگین خلاف ورزی ہیں، کسی طور پر وہ وزارت اعلیٰ کے اہل نہیں رہے۔ ویڈیوز کی فورنزک کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء مینا خان آفریدی اور شفیع جان نے اختیار ولی کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا سہیل آفریدی 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں، ویڈیو 16 مارچ 2023 کی ہے۔ 9 مئی کو سہیل آفریدی پشاور میں تھے۔ اختیار ولی نے جعلی ویڈیو ٹی وی پر چلائی، حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، یاسمین راشد ایک پیج پر ہیں۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، غزہ کو فوری موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ فواد چودھری اور محمود ولی کی ABN نیوز کے پروگرام 8 at 8 میں گفتگو۔ فواد چودھری نے کہا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی بحالی ممکن نہیں، سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے، مصالحت اور ریلیف ہی واحد راستہ ہے۔ محمود مولوی بولے بانی PTI اپنی جگہ اور شاہ محمود قریشی اپنی جگہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی مستقبل میں تحریک کی قیادت سمجھداری سے کریں گے۔ محض آرائی کی سیاست عوام اور پارٹی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، کسی بھی مسئلے کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے، روڈوں پر نہیں۔ فواد چودھری کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، کیا بانی بھی درجہ حرارت کم کرنا چاہتے ہیں؟ فواد چودھری اور ان کے ساتھیوں کو پہلے بانی سے ملنا چاہیے۔ نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی PTI کو حکومت نے قید میں نہیں رکھا، انہیں ریلیف عدالتوں سے ملنا ہے، سیاسی درجہ حرارت کم کرنا حکومت کے مفاد میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے دوبارہ سہیل آفریدی کو فون کیا، سیاست میں نظریے کے اختلاف اور ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسی تجویز جو من لائے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی چیئرمین کی رہائی کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کہا کارکنان حوصلے بلند اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، ہم بہت جلد مشترکہ لائحہ عمل کے تحت بانی چیئرمین کو رہا کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے PTI سندھ کے کارکنان اور بانی رہائی تحریک کے کنوینر پر مشتمل کثیر رکنی وفد کی ملاقات، وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے کارکنان کے اندر ایک نئی امید جاگی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ذاتی خرچے پر ملاقات کے لیے سندھ سے آنے والے وفد سے اظہار تشکر کیا اور جلد سندھ کا دورہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی PKLI اسپتال آمد۔ سلمان اکرم راجہ نے شاہ محمود قریشی سے اسپتال میں ملاقات کی۔ سلمان اکرم راجہ نے شاہ محمود قریشی کی عیادت بھی کی۔ شوکت بسرا اور ظہر بابر بھی سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ تھے۔ سلمان اکرم راجہ اور شاہ محمود قریشی نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ABN عمر دراز گوندل سے۔ ہمارا رابطہ عمر سے منقطع ہو چکا ہے۔ قبضہ مافیا کی شامت آ گئی، پنجاب حکومت کا دھوکے بازوں کے خلاف آئینی قانون تیار۔ غیر قانونی قبضہ، جعلسازی، دھوکہ یا زبردستی جائیداد ہتھیانے پر 5 سے 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ پراپرٹی آرڈیننس وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کو ارسال کر دیا گیا۔ آرڈیننس کے مطابق جائیداد پر غیر قانونی قبضہ دلانے یا فروخت میں معاونت پر 1 سے 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کمپنی، سوسائٹی یا ادارے کی جانب سے جرم ثابت ہونے پر ذمہ دار افسران بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ جھوٹی یا بدنیتی پر مبنی شکایت پر 1 سے 5 سال قید اور جائیداد کی ویلیو کے 25% تک جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان، قومی و صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی، شہروں اور دیہات کا امن بحال ہوا۔ ستھرا پنجاب پروگرام بھی صرف صفائی نہیں بلکہ نیا کلچر ہے۔ امن اور خوشحالی کے لیے APC بلانا اچھی بات ہے، وزراء حلف برداری تقریب میں مجھے دعوت دی گئی، صوبے کے امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کابینہ وزراء جب حلف کے لیے آئے تو پارٹی قیادت بھی موجود تھی۔ تقریب میں مجھے کہا گیا ماضی کی طرح تلخیاں نہیں ہونی چاہیے، میں نے بھی جواب دیا ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے بہتری میں رکاوٹ آئے۔ پہلے بھی APC ہوئی تھی جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے شرکت کی۔
تلخ حالات میں مٹھاس بھی چھن گئی، ملک بھر میں چینی کا بحران، شوگر مافیا کی چاندی، نرخ آسمان کو چھونے لگے، عوام دہائیاں دینے پر مجبور، مختلف شہروں میں قیمت 220 روپے کلو تک پہنچ گئی، سرگودا میں چینی کی فی کلو قیمت میں 23 روپے، کراچی اور حیدرآباد میں 5 روپے تک اضافہ، گزشتہ ہفتے تک ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 188 روپے 81 پیسے تھی۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور فی کلو چینی 200 سے 220 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، اب مہنگی چینی نے ان سے مٹھاس بھی چھین لی، حکومت کو شوگر مافیاز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں کہ K4 منصوبے پر وفاقی اور صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی، کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، بنو کاکل پروگرام کراچی سے شروع کیا تھا، جوانوں کو بااختیار بنانے کا پروگرام جاری رکھیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر نیچے تک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ یہ جو لوٹ مار کا نظام اور قبضے کا نظام ہے، اس قبضے کے نظام سے اس شہر کو آزاد دلانے کی اس تحریک کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ جو بنو قابل پروگرام ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے، یہ زی کنیکٹ پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے اور ان کو ایک لڑی میں پرو رہا ہے، اور کوئی لسانی اور فرقہ وارانہ اور مسلکی تفریق نہیں ہے، سب مل کر ایک پروگرام پہ جمع ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کو دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہے، منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا حافظ صاحب لاہور جا کر بھول گئے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے انجام دیتا ہے، ان کے ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات اور پرفارمنس سے پورا کراچی واقف ہے، آپ پرانی کیسٹ دہراتے رہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ جگر کی پیوند کاری کے 1000 کامیاب آپریشنز کا سنگ میل عبور کر لیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، کہا 2017 میں لگایا گیا پودا آج تناور درخت بن گیا، 40 لاکھ مریض مستفید ہو چکے، ماضی میں PKLI کو تباہ کرنے کی مذموم سازشیں ہوتی رہیں، اس کے بورڈ آف گورنرز کو ختم کر کے ادارے کو غیر فعال کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھرپور محنت سے ادارے کو بحال کیا جو قابل ستائش ہے، PKLI میں 80% مریضوں کا عالمی معیار کے مطابق مفت علاج ہوتا ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 یوم کی توسیع کر دی ہے، ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہے گی، دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی عائد ہے، پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے، پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر مکمل پابندی ہے، دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا، حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے ہیں، پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا، سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجودہ افسران اور اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنی ہیں، لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کیا نافذ کر دی گئی، محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی ہے۔ پنجاب میں اسموگ، سرماری اور نجی تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل، سکول صبح 8:45 سے قبل کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول انتظامیہ کو 5 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا، بھارت سے آنے والی ہواؤں سے لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت، اسموگ کے باعث سانس لینے میں دشواری کا سامنا، طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت ہے۔ توانائی کے شعبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں، RLNG کنیکشنز کھلنے سے عوام کو سہولت میسر آئے گی، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مارکہ حق کے جذبے کی طرح مارکہ ترقی کو بھی جیتنا ہوگا، ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ٹیکس وصولیوں میں اضافے سے ہی ملک ترقی کرے گا، مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے نوجوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔